میرا بزنس دیوالیہ ہونے کے قریب تھا۔ میں ہر روز اپنے دفتر کی خالی کرسیوں کو دیکھتا اور سوچتا کہ کبھی جہاں زندگی ہوا کرتی تھی، ملازمین کی آوازیں، فون کی گھنٹیاں، ایک رونق کا سامان ہوتا تھا، مگر اب سب کچھ ختم ہو رہا تھا۔ بینک کے نوٹس ایک کے بعد ایک آ رہے تھے۔ سارے ورکر سیلری نہ ملنے کی وجہ سے کام چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ قرض دینے والے دروازے پر کھڑے ہوتے اور میں ہر بار کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتا۔ میں نے اپنی پوری زندگی اس بزنس پر لگا دی تھی۔ یہ صرف ایک کاروبار نہیں تھا، یہ میرے ماں باپ کی نشانی تھی، ان کا خواب تھا جو انہوں نے اپنی محنت سے بنایا تھا۔ اور پھر ایک دن وہ تو دنیا چھوڑ گیا اور یہ سب میرے حوالے کر گیا۔ میں نے پوری کوشش کی کہ اسے سنبھال سکوں، مگر حالات میرے ہاتھ سے نکلتے جا رہے تھے۔ ایک شام میں دفتر میں اکیلا بیٹھا حساب کتاب دیکھ رہا تھا، جب دروازہ کھلا اور ایک شخص اندر آیا۔ وہ باوقار تھا، اس کے چہرے پر عجیب سا سکون تھا۔ اس نے مجھے غور سے دیکھا اور پھر آہستہ سے کہا، تم ہار ماننے والے آدمی نہیں لگتے۔ میں نے تھکی ہوئی آواز میں جواب دیا، حالات نے ہرا دیا ہے۔ اس نے کرسی کھینچ کر میرے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا، اگر میں تمہاری مدد کروں تو کیا تم دوبارہ کھڑے ہو سکتے ہو؟ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، کیونکہ ایسے وقت میں کوئی بھی بغیر مطلب کے مدد نہیں کرتا۔ میں نے پوچھا، آپ کون ہیں اور کیوں میری مدد کرنا چاہتے ہیں؟ اس نے مسکرا کر کہا، میں بہت بڑا بزنس مین ہوں، لیکن جب مجھے پتہ چلا کہ تمہاری کمپنی کا دیوالیہ نکلنے والا ہے تو سوچا تم سے ایک ملاقات کر کے دیکھ لوں، کیا پتہ تمہارے کچھ کام آ سکوں۔ میں ایک نرم دل انسان ہوں جو کسی کو گرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ اس کی باتوں میں ایک ایسا اثر تھا کہ میں نے بنا سوچے اس پر یقین کر لیا۔ اس نے مجھے کچھ دنوں کا وقت دیا اور پھر واقعی اس نے وہ کر دکھایا جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے میرے قرضے ادا کروا دیے، میرے بزنس میں سرمایہ لگایا اور مجھے نئے مواقع فراہم کیے۔ میں حیران تھا کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو بغیر کسی لالچ کے کسی کی زندگی بدل دیتے ہیں۔ چند مہینوں میں میرا بزنس دوبارہ کھڑا ہو گیا، پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو گیا۔ میں نے نئی ڈیلز کی، نئے لوگ رکھے اور میرے دفتر میں پھر سے رونق آ گئی۔ میں ہر کامیابی کے بعد اس شخص کو یاد کرتا اور دل سے اس کے لیے دعا کرتا۔ میں اسے ایک فرشتہ سمجھنے لگا تھا۔ وہ کبھی کبھار مجھ سے ملنے آتا اور صرف یہی کہتا کہ محنت کرتے رہو اور کسی کا حق مت مارنا۔ میں نے اس کی ہر بات کو اپنا اصول بنا لیا۔ میری زندگی بدل چکی تھی اور میں خوش تھا کہ میرے ماں باپ کا خواب دوبارہ زندہ ہو گیا۔ ایک دن خبر آئی کہ وہ شخص انتقال کر گیا ہے۔ مجھے یقین نہیں آیا۔ میں فوراً اس کے گھر پہنچا۔ وہاں پر لوگوں کا ہجوم تھا، ہر کوئی اس کی تعریف کر رہا تھا کہ وہ کتنا نیک انسان تھا۔ میں بھی خاموشی سے کھڑا تھا۔ میرے دل میں عجیب سی اداسی تھی، جیسے میں نے اپنا کوئی قریبی کھو دیا ہو۔ جب اس کا جنازہ اٹھایا گیا تو میں بھی ساتھ چل پڑا۔ میں اس کے لیے دل ہی دل میں دعائیں کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں جگہ دے۔ جنازے کے بعد جب لوگ آہستہ آہستہ جانے لگے تو میں ایک کونے میں کھڑا تھا کہ اچانک ایک عورت میرے سامنے آ گئی۔ اس کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ اس نے مجھے پہچانتے ہی زور سے تھپڑ مارا۔ میں سن ہو گیا۔ میرے ارد گرد کھڑے لوگ حیرت سے ہمیں دیکھنے لگے۔ میں کچھ سمجھ نہیں پایا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے ہکلاتے ہوئے پوچھا، آپ کون ہیں اور آپ نے مجھے کیوں مارا؟ اس عورت نے چیخ کر کہا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم اس کے جنازے میں کھڑے ہو کر آنسو بہا رہے ہو۔ وہ شخص جسے تم فرشتہ سمجھتے ہو وہ تمہاری زندگی کا سب سے بڑا مجرم تھا۔ اس کی بات سن کر میرے قدم جیسے زمین میں گڑ گئے۔ میں نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ تو میرا محسن تھا، اس نے میری زندگی سنواری تھی۔ اس عورت نے تلخ ہنسی کے ساتھ کہا، ہاں اس نے تمہاری زندگی سنواری، کیونکہ اس نے پہلے تمہاری زندگی کو برباد کیا تھا۔ میں کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے کہا، صاف صاف بتائیں آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ اس عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، مگر اس کی آواز میں غصہ بھی تھا۔ اس نے کہا، وہ شخص جسے تم اپنا محسن سمجھتے ہو، یہی وہ آدمی ہے جس نے 20 سال پہلے تمہارے باپ کی فیکٹری کو آگ لگوائی تھی۔ یہ سنتے ہی میرے اندر جیسے کچھ ٹوٹ گیا۔ میرے ذہن میں بچپن کی وہ رات گھومنے لگی جب ہمارے گھر میں آگ لگنے کی خبر آئی تھی۔ میرے باپ کی فیکٹری جل کر راکھ ہو گئی تھی اور اسی صدمے نے انہیں اندر سے توڑ دیا تھا۔ میں نے ہمیشہ یہ سمجھا تھا کہ وہ ایک حادثہ تھا، مگر آج یہ عورت کہہ رہی تھی کہ یہ سب کسی کی سازش تھی، اور وہ بھی اسی شخص کی جسے میں اپنا نجات دہندہ سمجھتا تھا۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے دیوانگی میں کہا، یہ جھوٹ ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ اس عورت نے چیخ کر کہا، سچ یہی ہے، میں اس کی بیوی ہوں اور میں نے اپنی آنکھوں سے اسے یہ سب کرتے دیکھا ہے۔ اس نے تمہارے باپ کی فیکٹری کو آگ لگوائی تاکہ وہ خود اس جگہ پر اپنا کاروبار کھڑا کر سکے۔ اس نے تمہارے خاندان کو برباد کیا اور پھر 20 سال بعد تمہیں سہارا دے کر اپنے گناہوں کا بوجھ ہلکا کرنے کی کوشش کی۔ میرے دماغ میں شور ہونے لگا، ہر چیز گھوم رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں نے زمین پر بیٹھتے ہوئے سر پکڑ لیا۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ شخص آ رہا تھا جو مجھے نصیحتیں کرتا تھا، جو مجھے محنت کا درس دیتا تھا۔ کیا وہ سب جھوٹ تھا؟
کیا وہ سب ایک ڈرامہ تھا؟ اس عورت نے کہا، تمہیں معلوم بھی ہے کہ اس نے کتنے لوگوں کی زندگیاں تباہ کی ہیں؟ تم تو صرف ایک مثال ہو۔ اس نے ہمیشہ اپنے فائدے کے لیے دوسروں کو استعمال کیا، اور جب ضمیر نے اسے چین سے جینے نہیں دیا تو اس نے تمہیں ڈھونڈ نکالا تاکہ وہ تم پر احسان کر کے خود کو معاف کر سکے۔ میں نے بے بسی سے کہا، مگر اس نے میری مدد کی، اس نے مجھے بچایا۔ اس عورت نے تلخی سے کہا، وہ تمہیں بچا نہیں رہا تھا، وہ اپنے گناہ کا کفارہ ادا کر رہا تھا۔ میں خاموش ہو گیا، میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میرے دل میں اس شخص کے لیے جو عزت تھی وہ لمحوں میں نفرت میں بدلنے لگی۔ میں نے سوچا اگر یہ سب سچ ہے تو پھر میری ہر کامیابی اس کی سازش کا حصہ تھی۔ اس نے پہلے مجھے گرا کر پھر اٹھایا تاکہ وہ خود کو اچھا ثابت کر سکے۔ میرے اندر غصہ بھڑکنے لگا۔ میں نے مٹھی بند کر لی اور دل میں فیصلہ کیا کہ میں اس سچائی کو مکمل طور پر جان کر رہوں گا۔ میں اس عورت سے مزید سوال کرنے لگا اور وہ مجھے ایک ایک حقیقت بتاتی گئی کہ کیسے اس شخص نے لوگوں کو دھوکہ دیا، کیسے اس نے میرے باپ کو نشانہ بنایا، اور کیسے وہ اپنی طاقت کے نشے میں سب کچھ کرتا رہا۔ مگر پھر بڑھتی عمر کے ساتھ اس کے اندر پچھتاوا پیدا ہوا، اور وہ اپنے گناہوں کو مٹانے کے لیے ایسے کام کرنے لگا جو اسے لوگوں کی نظروں میں نیک بنا دے۔ میں نے اس کی بیوی سے پوچھا کہ آپ کیوں اس کے بارے میں مجھے سب کچھ بتا رہی ہیں؟ وہ تو آپ کا شوہر تھا، اور اب تو ویسے بھی وہ اس دنیا میں بھی نہیں ہے۔ تو اس عورت نے کہا، میں اس کے گناہوں کا بوجھ اٹھا کے خود تھک گئی۔ اس نے صرف تم کو نہیں، اس نے بہت سارے لوگوں کو دھوکہ دیا ہے، اور آخر میں جب اس کا ضمیر اسے ملامت کرنے لگا تو وہ ان لوگوں کو ڈھونڈ کر ان کی مدد کرنے لگا جن کے ساتھ اس نے برا کیا تھا۔ لیکن مجھے اچھی طرح یاد ہے، تمہاری فیکٹری میں جب اس نے آگ لگوائی، وہاں پر 3 آدمی جل کر مر گئے تھے جو فیکٹری کے چوکیدار تھے۔ میں نے اس دن اپنے شوہر سے بہت جھگڑا کیا، مگر وہ بہت ظالم انسان تھا۔ اس عورت کی باتوں نے مجھے عجیب طرح پر لا کھڑا کیا تھا۔ میں وہاں سے اٹھا تو میں وہ شخص نہیں تھا جو کچھ گھنٹے پہلے جنازے میں آیا تھا۔ میری دنیا بدل چکی تھی۔ میرے اندر ایک طوفان تھا۔ ایک طرف وہ احسان تھا جو اس نے مجھ پر کیا، اور دوسری طرف وہ ظلم تھا جو اس نے میرے باپ پر کیا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس کہانی کا دوسرا رخ بھی دیکھوں گا۔ میں اس کے ماضی کو کھودوں گا اور سچ کو پوری طرح سامنے لاؤں گا، کیونکہ اب یہ صرف میرا معاملہ نہیں تھا، یہ میرے باپ کی عزت کا سوال تھا، اور میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر وہ شخص حقیقت میں فرشتہ تھا یا یہ حقیقت کچھ اور تھی۔ میں اس دن گھر واپس آیا تو میرے قدم لڑکھڑا رہے تھے، جیسے زمین میرے نیچے سے نکل گئی ہو۔ میں نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور سیدھا فرش پر بیٹھ گیا۔ میرے ذہن میں وہ سب کچھ گھوم رہا تھا جو اس عورت نے کہا تھا۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کیں تو میرے سامنے 2 چہرے تھے، ایک وہ شخص جسے میں اپنا محسن سمجھتا تھا، اور دوسرا میرے باپ کا چہرہ جو ہمیشہ محنت اور ایمانداری کی بات کرتے تھے۔ میں نے خود سے سوال کیا، اگر یہ سب سچ ہے تو کیا میں اس شخص کا احسان مانوں یا اس سے نفرت کروں؟ میں رات بھر جاگتا رہا، اور آخر میں ایک فیصلہ کیا کہ میں سچ جان کر رہوں گا، چاہے وہ کتنا ہی تلخ کیوں نہ ہو۔ اگلے دن میں نے اپنے پرانے کاغذات نکالے، اپنے باپ کی فائلیں، ان کی ڈائریاں، اور وہ سب چیزیں جو برسوں سے بند پڑی تھیں۔ میں نے ایک ایک صفحہ پڑھنا شروع کیا۔ کئی جگہوں پر میرے باپ نے اپنے کاروبار کے مسائل کا ذکر کیا تھا، اور کچھ نام بھی لکھے تھے جو اس وقت میرے لیے بے معنی تھے، مگر اب ان میں سے ایک نام وہی تھا جو میرے دل میں طوفان بن چکا تھا۔ میں نے مزید تلاش کی تو مجھے ایک پرانی تصویر ملی جس میں میرے باپ چند لوگوں کے ساتھ کھڑے تھے، اور ان کے ساتھ وہی شخص بھی تھا جسے میں اپنا محسن سمجھتا تھا۔ یہ دیکھ کر میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے تھے۔ میں نے اپنے باپ کے ایک پرانے دوست سے ملنے کا فیصلہ کیا جو اب شہر کے کونے میں خاموش زندگی گزار رہا تھا۔ میں ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے مجھے دیکھ کر پہچان لیا۔ ان کی آنکھوں میں ماضی کی پرچھائیاں تھیں۔ میں نے سیدھا سوال کیا کہ کیا آپ اس شخص کو جانتے تھے؟ انہوں نے ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی، پھر گہری سانس دیتے ہوئے کہا، ہاں، میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں۔ وہ تمہارے باپ کا سب سے بڑا حریف تھا۔ میں نے بے چینی سے پوچھا، کیا اس شخص نے واقعی فیکٹری کو آگ لگوائی تھی؟ وہ بزرگ کچھ دیر تک خاموش رہے، جیسے وہ کسی بھاری بوجھ کو اٹھانے کی کوشش کر رہے ہوں۔ پھر انہوں نے کہا، ہم سب کو شک تھا، مگر کوئی ثبوت نہیں ملا۔ تمہارے باپ نے بھی آخری وقت تک یہی کہا کہ یہ ایک حادثہ نہیں تھا، مگر وہ کسی کا نام نہیں لے سکے۔ یہ سن کر میرے دل میں آگ بھڑک اٹھی۔ میں نے مزید پوچھا کہ پھر بعد میں کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ اس واقعے کے بعد وہ شخص بہت تیزی سے اوپر اٹھا۔ اس نے وہی زمین خرید لی جہاں تمہارے باپ کی فیکٹری تھی، اور وہاں پر اپنا کاروبار شروع کیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ شخص شہر کا سب سے بڑا آدمی بن گیا۔ میں خاموش ہو گیا کیونکہ اب سچائی کے ٹکڑے آپس میں جڑنے لگے تھے۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے نکل آیا۔ میرے پاس 2 راستے تھے، یا تو میں اس سچ کو دفن کر دوں اور اپنی زندگی سکون سے گزاروں، یا پھر اس سچ کو دنیا کے سامنے لا کر اپنے باپ کے ساتھ ہونے والے ظلم کا حساب لوں۔ میں اس شخص کے گھر گیا، اس کی بیوہ سے ملا
मैंने उन्हें बताया कि वाकई में आपके शौहर ने मेरे बाप को धोखा दिया था। सच मेरे सामने आ गया है, मगर मैं अपने रब की खातिर आपके मरहूम शौहर को माफ़ करता हूँ। उस औरत ने मेरी तरफ देखा और पूछा, क्यों? मैंने गहरी सांस लेते हुए कहा, क्योंकि अगर मैं भी नफ़रत और इंतकाम के रास्ते पर चल पड़ा तो फिर मुझ में और इसमें क्या फ़र्क रह जाएगा। उसने जो किया वो गलत था, मगर उसने आखिर में अपनी गलती का एहसास भी किया। उसने मेरी मदद की। शायद वो अपने गुनाहों का बोझ कम करना चाहता था। मैं उसके गुनाह को माफ़ नहीं कर रहा, मगर मैं ख़ुद को उसकी नफ़रत का कैदी भी नहीं बनाना चाहता। कभी कभी मैं उसकी कब्र पर भी जाता हूँ। वहाँ खड़े होकर मैं उसे देखता हूँ और सोचता हूँ कि वो वाकई कैसा इंसान था, एक जालिम या एक पछताने वाला गुनहगार। शायद वो दोनों था। मैंने दिल ही दिल में कहा, तुमने मेरे बाप से सब कुछ छीना, मगर फिर मुझे सब कुछ वापस भी दिया। मगर तुम्हारी सच्चाई ने मुझे ये सिखा दिया कि ज़िंदगी में सबसे अहम चीज़ दौलत या ताकत नहीं, बल्कि सच और इंसाफ है। अब वो चला गया था। शायद उसने तौबा कर ली थी। उसे अपना ज़मीर चैन नहीं देता था, इसलिए उसने मेरी मदद की थी। मगर अब वो मिट्टी का ढेर बन चुका था। धोखाधड़ी इंसान के काम नहीं आती। किसी मोड़ पर आकर ज़मीर हर इंसान को मलामत ज़रूर करता है, और अंजाम तो सबका एक ही होता है। हर इंसान एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।